جی آپ کے سوال ہمارے جواب تو پوچھیں۔ طلعت بھائی السلام علیکم، حماد بات کر رہا ہوں بوسٹن میساچیوسٹ سے۔ نجم سیٹھی صاحب کے پنڈی پلان کی خبر کے بعد پتہ چلا کہ شاید باجوہ صاحب کی اور عمران خان کی 2 ملاقاتیں ہو چکی ہیں، اور پلان کچھ ایسے ہے کہ باجوہ صاحب کو ایکسٹینشن ملے گی تاکہ نیکسٹ الیکشن میں جو بھی الیکٹ ہو کے آئیں وہ کوٹ ان کوٹ اپنا آرمی چیف لگائیں، وچ از اے ریڈیکولس ٹرم۔ آج تک کون سا آرمی چیف اپنا ثابت ہوا ہے؟ کیا یہ پاسبل ہے کہ عمران خان کے سوشل میڈیا پریشر کے آگے اس حد تک گھٹنے ٹیک دے، یہ کہے کہ آپ کو جو پسند نہیں ہے ہم اس کو آرمی چیف نہیں بننے دیں گے؟ اور دوسرا، کیا واقعی ایسا ہو چکا ہے کہ جو ٹاپ براس ہے اس میں انٹرنل پولیٹکس اس حد تک بڑھ چکی ہے ڈائریکٹ پولیٹیکل پارٹیز کو اپروچ کریں گے، اور اگر نامینیٹ کرنے کا چانس ہو چیف کے لیے تو جو اس کا اپوننٹ ہے جو اس کی جگہ چیف بننا چاہتا ہے وہ اس کے خلاف ٹویٹر ٹرینڈز چلوا کے اس کو متنازع بنا کے اپنا راستہ کلیئر کرے گا؟ یہ فوج جیسا ادارہ کیسے کسی کو یہ اجازت دے سکتا ہے کہ اس کے اپوائنٹمنٹ پروسیس کو اس طرح ایکسٹرنلی انفلوئنس کیا جائے؟ شکریہ۔ جی یہ کافی سوال آئے ہیں کہ جی کیا اس قسم کا کوئی ارینجمنٹ ہو گیا۔ میں مختصراً عرض کروں گا، ایک تو کسی بھی ادارے کے لیے، چاہے وہ فوج ہو، چاہے پولیس ہو، چاہے عدلیہ ہو، اپنی اندرونی اپوائنٹمنٹس کے معاملات کو اگر پولیٹیکل اوور سائٹ ہے تو وہ علیحدہ بات ہے، مثلا اگر کمیٹی کے سامنے آپ نے جانا ہے تو وہ علیحدہ بات ہے، اگر ججز کے اپوائنٹمنٹ کے اندر کوئی کمیشن بنا ہوا ہے تو وہ ایک علیحدہ بات ہے، جو پارلیمان کی جمہوری انداز سے بنی ہوئی اوور سائٹ کی کمیٹیز ہیں ان کے سامنے سبمیشنز کرنا وہ ایک اور بات ہے۔ لیکن میں ایسے پروسیس کی بات کر رہا ہوں جس کو باہر سے انفلوئنس کر کے مخصوص نتائج حاصل کیے جانے ہیں۔ کسی بھی ادارے کے لیے اس سے بڑا ڈیزاسٹر اور کوئی نہیں ہو سکتا کہ سڑک کے ذریعے بلیک میل کر کے ایک بندہ یا ایک گروہ یا ایک جتھا یا چند لوگ موب کو موبلائز کرنے کی دھمکی دے کے اس کے اپوائنٹمنٹس کو انفلوئنس کریں۔ تو اس بات سے قطع نظر کہ فوج انوالو ہے یا ایون میڈیا کے اندر کہ اپنی من پسند کے ایڈیٹرز لگوانا، اپنی من پسند کے لوگوں کو نکلوانا، وہ اداروں کے لیے ڈیزاسٹر ہوتا ہے، اور یہ ہم نے ماضی میں دیکھا ہے۔ چیزائے کا فوج جس کی کمانڈ کے اوپر سب کا اعتماد مکمل طور پر ہونا چاہیے، اس کی شفافیت کے اوپر مکمل طور پر اعتماد ہونا چاہیے، تو کوئی بھی ادارہ یہ برداشت نہیں کرے گا، فوج بالکل یہ برداشت نہیں کرے گی۔ اور جن لوگوں کا خیال ہے کہ ایسے کام کروائے جا سکتے ہیں، میرے خیال میں دے آر ان فار اے شاک، ان کو کافی دھچکا ملنے والا ہے۔ اور جب بھی عمران خان جو ہے بار بار فوری انتخابات کی بات کر رہے ہیں، کیونکہ ان کا خیال یہ ہے کہ آرمی کا اگر پروسیس ویسے ہی چلتا رہا جیسے چلے گا، اور یہ بھی میں آپ کو بتا دوں کہ اپائنٹمنٹ جو ہونے والی ہے اس کے اندر موجودہ حکومت اگرچہ ان کا اختیار ہے لیکن ان کے لیے بہت ہی نیرو چوائسیز ہوں گی، اور وہ چوائسیز جو ہیں میرٹ کے اوپر انہوں نے بنانی ہے۔ تو آرمی چیف 2-3 مہینے کی ایکسٹینشن لے کے وہ کیا کریں گے، اس پروسیس کو سبورٹ میری ابھی تک جو معلومات ہیں کرنے کا یا بیرونی انفلوئنس سے متاثر ہونے کا کوئی سوال پیدا نہیں ہو رہا، پیدا کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے لیکن پیدا نہیں ہو رہا۔ تو یہ آپ کا سوال کا بنیادی تھرسٹ تھا، اس کو میں نے ایڈریس کر دیا۔ باقی چہ میں گوئیاں بہت زیادہ ہیں، اس کے اوپر فوری نام سامنے آ جانے چاہیے، لیکن میرے خیال میں صورتحال ایسی بنی ہوئی ہے کہ اگر مثلاً اگر ابھی اناؤنس کر دیا جائے کہ آرمی چیف کس کو بننا ہے تو ظاہر ہے اگلے 2 مہینے جو ہیں وہ بہت کروشل ہوں گے، پولیٹیکلی بہت کچھ ہو رہا ہے۔ تو جس طرح آپ نے ڈی جی آئی ایس آئی کی اپوائنٹمنٹ کی صورت میں دیکھا کہ عمران خان نے کیسے ایک اپوائنٹمنٹ کو فٹ بال بنا دیا، ایک بندے کو اپوائنٹ نہیں کیا، دوسرے کو لنگر آن کیے جا رہے ہیں، پھر بیانات دے رہے ہیں۔ تو وہ ڈی جی آئی ایس آئی جل ندیم کے آتے آتے آپ نے دیکھا انہوں نے بھی چارج نہیں لیا تو ان کو متنازع بنا دیا۔ تو اس وجہ سے میرے خیال میں پہلے اناؤنسمنٹ نہیں ہو رہی کہ کہیں وہی والا کام نہ دہرایا جائے، اور اب تو خیر کسی قسم کا تحمل ہے نہیں، یہ نہیں کہ پہلے بڑا تحمل تھا لیکن طاقت میں تھے تو تھوڑی سی تسلی تھی کہ اور کچھ نہیں، میرے پاس کرسی ہے، اب تو خیر اس کا بھی غم بہت زیادہ ہے، تو لہٰذا اس مرتبہ تو منہ پھاڑ کے وہ بات کریں گے۔ تو اس وجہ سے وہ بالکل پہلے اناؤنسمنٹ جو ہے وہ نہیں کریں گے، لاسٹ ڈے تک جانے والی کہانی ہے۔ تو آرمی نہیں اس کے اوپر کان دھرے گی، کم از کم میری معلومات فی الحال یہی ہیں۔ یہ جو ہمارے چیف جسٹس آف پاکستان اعتماد کھو چکے ہیں، ایسی صورت میں ان کو ہٹانے کی کوئی آئینی صورت آئین میں موجود ہے یا نہیں؟ جی ججز کے اپنی افکار ہیں، ان کی اپنی آراء ہیں، وہ گاہے بگاہے اس کا اظہار بھی کرتے رہتے ہیں، لیکن جو پہلے گاہے بگاہے اظہار ہوتا تھا اب وہ زیادہ فریکوینٹ ہو گیا، جو کہ پریشانی کی بات ہے۔ تو میرے خیال میں چیف جسٹس صاحب جو ہیں وہ کارآمد ہیں، مؤثر ہیں، نظام میں سے آئے ہیں، ان کو پتہ ہے کہ کورٹ کیسے چلانی ہے، انہوں نے اپنے آپ کو اسٹیبلش کیا ہے
پاکستان کے ایک امپورٹنٹ لیگل پرسنالٹی میں جو وہ کام کر رہے ہیں اس کے اوپر جو ججمنٹس آئیں گی وہ خیر بعد میں آئیں گی، تاریخ بعد میں اس کو اسیس کرے گی، لیکن آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ وہ کوئی نئے نویلے ہیں اس تمام نظام کے اندر، تو یقیناً وہ اس کو ایڈریس کر رہے ہوں گے۔ جو آئینی صورتحال ہے وہ تو واضح ہے کہ کسی بھی جج کو ہٹانے کے لیے جو فریم ورک ہے وہ کیا موجود ہے، لیکن مجھے لگتا نہیں ہے کہ نوبت یہاں تک ابھی پہنچی ہے۔ السلام علیکم طلعت صاحب، میرا نام عمران شبیر ہے اور میں روانڈا میں رہتا ہوں۔ میرا سوال یہ تھا کہ عمران خان صاحب کے بارے میں کہ عمران خان صاحب جو ہیں وہ کیا اپنے بچوں کو اپنی حقیقی آزادی جو ہے اس میں شامل کریں گے، اور کیا جو یہ کہتے ہیں کہ حقیقی آزادی جو ہے سب پاکستانیوں پہ فرض ہے، تو کیا جو ان کے بچے ہیں تو ان کے اوپر اللہ اور رسول کا کوئی فرمان واجب نہیں ہے؟ تو میرا یہ سوال ہے کہ آیا جو ان کے اپنے بچے ہیں ان کے اوپر کچھ نہیں ہوگا؟ ان سے نہیں پوچھا جائے گا قبر میں کہ ہاں بھی تم نے اپنے باپ کا ساتھ کیوں نہیں دیا؟ اب یہ تو بہت سارے سوال ہیں جی اس قسم کے۔ دوسرے کے بچوں کو آپ جھونک دیتے ہیں گرمیوں میں، دوسرے کے بچوں کو آپ جھونک دیتے ہیں پولیس کے ڈنڈوں کے سامنے، آپ ان کو قانون توڑنے کا کہتے ہیں، آپ ان کو کنٹینر ہٹانے کا کہتے ہیں، کوئی کنٹینر ہٹاتا ہوا گر جاتا ہے، اپنی جان سے ہاتھ دھو جاتا ہے، وہ خاندان جو ہے اس کی زندگی تباہ ہو جاتی ہے۔ دوسرے کے بچوں کو آپ بطور فیول استعمال کرتے ہیں، دوسرے کے بچوں کو آپ ایز اے ٹول آف انرجی استعمال کرتے ہیں اپنی پالیٹکس کو انرجائز کرنے کے لیے، دوسرے کے بچوں کو آپ کوئلے کے ایندھن کی طرح استعمال کرتے ہیں تاکہ آپ کی طاقت کا انجن چلتا رہے۔ اپنے بچوں کو آپ نے سنبھال کے رکھا ہوا ہے، کوئی حرج نہیں ہو اگر آپ نے جس طرح اپنے بچوں کو سنبھال کے دیار غیر میں رکھا ہوا ہے اور ان کا کبھی کوئی نام بھی اگر لے لے تو آپ اس طرح بھنانے لگتے ہیں کہ جس طرح پتہ نہیں کون سا شرعی قاعدہ ہے جس کو توڑ دیا گیا ہے۔ اپنے خاندان کی بالکل بات نہیں کرتے، دوسروں کے خاندان کے بچیوں کو برے طریقے سے گمراہ کرتے ہیں، استعمال کرتے ہیں۔ یہ تو لوگ جو اپنے بچے اور بچیوں کو اس کام پہ لگنے دے رہے ہیں، اور جو بچے اور بچیاں یہ کام کر رہے ہیں ان کو خود سوچنا چاہیے کہ سب سے بڑا جو امتحان ہے وہ کسی بھی شخص کا وہ یہ کہ اپنی اولاد کے ذریعے اپنے نظریات کا کیسا پرچار کرتا ہے۔ اگر وہ اپنی اولاد کو پہلے تو اس کو خود کرنا چاہیے، اپنے اعمال اور افکار کے اندر کوئی تفاوت نہیں ہونی چاہیے، کوئی کنٹرڈکشن نہیں ہونی چاہیے، لیکن اگر وہ دوسرے کے بچوں کو بھی انوالو کر رہا ہے تو پھر دیکھنا ہوگا کہ اپنے بچوں کے لیے اس نے کیا نظام بنایا ہوا ہے۔ اپنے بچوں کے لیے تو نظام بڑا زبردست بنایا ہوا ہے، دوسرے کے بچوں کو استعمال کر کے خود طاقت میں آنا چاہتے ہیں۔ اور صرف ان تک نہیں، آپ ان کے گرد جتنے لوگ ہیں ان تمام کے بچوں کے بارے میں جاننا چاہیں، جتنے بھی لوگ کھڑے، میں نام نہیں لوں گا، آپ جتنے بھی چہرے ہیں دیکھیں کہ ان کے بچے کبھی آپ کو اپنے درمیان نظر آئیں، ماسوائے ان لوگوں کے جنہوں نے سیاست کرنی ہے۔ وہ کوئی سیاسی دھندا ہی ہے ان کا، تو انہوں نے اپنی اولاد کو اگلا سیاستدان بنانا ہے۔ کسی کا بچہ آپ کو نظر آیا ہے اس ہجوم کے اندر جس سے خطاب کر رہے ہوتے ہیں کہ میں ریولوشن لانے لگا ہوں؟ درجنوں سینکڑوں لوگ ہیں جو ان کے ارد گرد ہوتے ہیں، ان میں سے کسی کا بچہ، کسی منسٹر کا بچہ، کسی چیف منسٹر کا بچہ، کسی ایڈوائزر کا بچہ آپ کو عمران خان کے ساتھ وہ کام کرتا ہوا نظر نہیں آئے گا جو ان کی توقع ہے کہ دوسروں کے بچے ان کے ساتھ کھڑے ہو کے کریں۔ خیر ساتھ کھڑے ہو کے نہیں کرتے، عمران خان تو ہمیشہ ہی لیڈز فرام بیہائنڈ، وہ بالکل آخر میں آتے ہیں، پہلے کنٹینر وغیرہ خود دھکا مار کے نہیں وہ ہٹاتے کنٹینرز کو، دوسروں کے بچوں کے ذریعے کام کرواتے ہیں، لیکن کسی کا بچہ نظر نہیں آئے گا، کسی کی بیٹی نظر نہیں آئے گی۔ جب حالات تھوڑے سے موافق ہوں گے تو بچے نکال لیتے ہیں، ویسے نہیں۔ تو صرف عمران خان تک محدود نہیں ہے، تمام لوگوں تک محدود ہے جو ان کے ارد گرد ہیں اور آپ کو ورغلاتے ہیں کہ اپنے بچوں کو بھیجیں۔ تو ذرا ان سے بھی پوچھیں کہ بھائی بالکل بھیجتے ہیں، ذرا اپنے بچے کا بھی تو چہرہ کرائیں، وہ کہاں پہ ہے اس ہجوم کے اندر؟ ڈاکٹر احمد بات کر رہا ہوں اسلام آباد سے۔ ایک سوال تھا کہ جب ڈی جی آئی ایس آئی کی تبدیلی ہونی تھی، پوسٹنگ ہونی تھی لاسٹ ایئر، تو اس ٹائم پہ اتنا شدید ریئیکشن تھا ہماری اسٹیبلشمنٹ میں، ہماری فوج میں، کہ صرف ایک آفیسر کی پوسٹنگ کے پیچھے پرائم منسٹر کو شیک کر دیا گیا، ہلا دیا گیا، اپنی جگہ سے ہٹا دیا گیا۔ اور اب آج 2022 میں وہ بھی گھبرا رہے ہیں کہ ہم کسی طریقے سے جان چھڑائیں خان صاحب سے،
ان کے سامنے کوئی گستاخی نہ ہو جائے. کیا یہ سب اتنا تضاد کچھ حیرت انگیز نہیں ہے؟ میرا نہیں خیال کہ کوئی بہت زیادہ گھبراہٹ ہے. خاموشی سے گھبراہٹ کا آپ کو ایک تاثر ملتا یقیناً ہے، لیکن اس کی کچھ میں نے وضاحت کر دی پہلے سوال کے جواب میں. میرا نہیں خیال کہ گھبراہٹ ہے، ایک اسٹریٹجک سائلنس ہے جس کو کہتے ہیں. اہم ترین معاملات کو نازک موڑ کے اوپر سنجیدگی کے ساتھ ڈیل کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. کتنے اس میں کامیاب ہوتے تو آنے والا وقت بتائے گا، لیکن میرا علم یہ ہے کہ گھبرانے کی بات نہیں ہے. خاموشی کے ساتھ معاملات کو طے کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. اگرچہ پاکستان تحریک انصاف اور اس کی قیادت اس خاموشی سے بہت فائدہ اٹھا رہی ہے، یہ ہمیں ماننا ہوگا، اور معاملات کو مزید خراب کر رہی ہے، تو کہیں نہ کہیں آ کر خاموشی توڑنی ہوگی. اور ان کا کام ہی یہی ہے. وہ کمال بات اب وہ واضح انداز سے کہہ رہے ہیں کہ ہم نے ملک کو یا میانمار اور نارتھ کوریا بنا دینا. میانمار جس کے اندر فوجی کو ہوا اور انہوں نے ہزاروں لوگوں کو لٹرلی پھڑکا کے رکھ دیا اور تباہ کر دیا، جمہوری نظام درم برہم کر دیا. نارتھ کوریا جو ہے وہ اس وقت بدترین ڈکٹیٹرشپ سمجھی جاتی ہے. تو وہ کہتے ہیں ہم نے پاکستان کو وہ بنا دینا ہے. یہ واقعتاً اب آپ کے سامنے کمٹ کر رہے ہیں کہ یا میانمار اور نارتھ کوریا بنانا ہے یا پھر جو ہے آپ ہمیں طاقت میں لے کے ہیں. تو ظاہر ہے اس کو اس خاموشی کو استعمال کر رہے ہیں، لیکن میرا نہیں خیال کوئی خوف ہے. طلعت بھائی، علی بات کر رہا ہوں حافظ آباد سے. کچھ دن پہلے میں ایک پروگرام دیکھ رہا تھا آسمہ شیرازی صاحبہ کا. اس میں انہوں نے وزیر خزانہ صاحب سے ہمارے سے کچھ سوال کیے کہ ڈالر ڈے بہ ڈے اپ ہو رہا ہے، تو اس کی وجہ سے آپ نہ آئل کی پرائسز کم کر سکتے ہیں، نہ گھریلو آئل، اور بہت سی چیزوں کی جو پرائس کم ہونی چاہیے آپ اس وجہ سے نہیں کر رہے کہ آپ کے پاس ڈالر کنٹرول نہیں ہو رہا. تو ان کے سوالوں کے جواب میں وہ فرما رہے تھے کہ اس وقت میرے لیے ڈالر زیادہ ٹینشن نہیں ہے آپ کو جانا، میرے لیے سیلاب ایک بڑا ایشو ہے. تو جس ملک کا وزیر خزانہ کو یہ نہ پتا ہو کہ جی ڈالر کی وجہ سے ہی ہر چیز کی پرائس اپ ہو رہی ہیں، تو کیا ایسا بندہ وزیر خزانہ کی سیٹ پہ رہنے کے قابل ہے؟ اور اگر ہے تو کیوں ہے؟ متبادل کیوں نہیں آ رہا؟ کچھ بتائیے گا. دیکھیں، مفتاح اسماعیل سے ہم نے بھی بڑے انٹرویو کیے، ان کے اوپر تجزیے بھی کیے. میرے خیال میں مفتاح اسماعیل کی جو پولیٹیکل ڈائریکشن ہے نا، اس کو سنجیدگی کے ساتھ پرائم منسٹر کو اسیس کرنا چاہیے. اور یہ ڈائریکشن، یہ میں آپ کو بتا دوں، مفتاح اسماعیل سیٹ نہیں کرتے. یہ ڈائریکشن جو ہے وہ وزیر اعظم سیٹ کرتے ہیں. یہ وزیر اعظم کو پتہ ہونا چاہیے کہ ڈالر کی اڑان اور روپے کی جو گراوٹ ہے اس سے سیاسی نقصان کیا ہو رہا ہے، اور ان کو یہ گول سیٹ کرنے چاہیے. انفلیشن کا گولز وزیر اعظم نے سیٹ کرنا ہے. اکانومی کے پولیٹیکلی کاسٹلی معاملات کو وزیر اعظم نے ٹیکل کرنا ہے. مفتاح اسماعیل جو ہے وہ تو ایک بطور وزیر ایک ٹول ہیں ان گولز کو حاصل کرنے کے لیے، اور اگر یہ ٹول کارآمد نہیں ہے تو اس کے 2 ٹولز اور لگا دیں، اس کو اسٹرینتھن کر دیں، اس کو تبدیل کر دیں. یہ فیصلے جو ہیں یہ وزیر اعظم نے کرنے ہیں. اگر وہ نہیں کریں گے تو آپ کسی کابینہ کے ممبر کو مورد الزام نہیں ٹھہرا سکتے. طلعت صاحب، یہ بات مخفی نہیں ہے کہ ان کے اکثر فیصلے اشاروں کے مطابق ہی ہوتے ہیں. تو جب یہ سارے فیصلے عمران کی حمایت میں آ رہے ہیں تو یہ کیسے کہا جا سکتا ہے کہ فوج نیوٹرل ہو گئی ہے یا عمران سے دور ہو گئی ہے فوج؟ آخر اس میں کوئی کنیکشن بنتا ہوا آپ کو نظر آ رہا ہے کہ نہیں؟ جواب عطا فرمائیے گا، شکریہ. جی، اشارے تو یہی مل رہے ہیں کہ فی الحال تو عمران خان کی چاندی ہے. جہاں پر جاتے ہیں ریڈ کارپٹ ان کو ملتا ہے اور فیصلے بھی بڑے موافق آتے ہیں. اور نہ توہین عدالت اب کوئی بہت بڑا ایشو رہ گیا ہے، نہ توہین پولیس کوئی بہت بڑا ایشو رہ گیا ہے، نہ دینی اور مذہبی حوالے جو ہیں ان کے اندر جو عمران خان روزانہ جس قسم کی باتیں کرتے ہیں وہ کوئی کنٹروورشل معاملہ رہ گیا ہے. نہ ہی ان کا خیال ہے کہ آئی جی کی تضحیق ہو سکتی ہے. تو تمام جو باندھے ہوئے تھے، دوسروں پر زبان بندی کی ہوئی تھی اور جو سخت ترین نظام اپنی طرف سے بنایا ہوا تھا، وہ اس کو ڈھیل دے دی گئی ہے عمران خان کے لیے. تصور تو ظاہر یہ ہوگا کہ عمران خان کو خاص ٹریٹمنٹ دی جا رہی ہے. میرا اپنا خیال ہے کہ فوج چونکہ نیوٹرل ہو گئی ہے
تو اسی وجہ سے یہ سب کچھ یکدم ہونا شروع ہو گیا ہے. یعنی اسٹیبلشمنٹ یہ کہہ سکتی ہے کہ ہم چونکہ نیوٹرل ہیں لہٰذا اس فری سپیس کے اندر ہر کوئی اپنا اپنا کھیل رہا ہے. لیکن کمال بات یہ ہے کہ عمران خان ابھی بھی مطمئن نہیں ہے, ابھی بھی وہ کہہ رہے ہیں کہ فوج کو بھی میری حمایت کرنی چاہیے. جوڈیشری تو ان کے خیال کے مطابق زبردست کام کر رہی ہے. یہ ایک دو ذرا فیصلے آنے دیں ان کے خلاف, جنہوں نے فیصلے دیے ہیں ان کا انہوں نے کیا حل کیا. الیکشن کمشنر کی مثال آپ کے سامنے ہے, اس کی تعریفیں کیا کرتے تھے. جو ہی الیکشن کمشنر نے سوال پوچھنے شروع کیے تو وہ اس کو گھٹیا ترین آدمی جو ہے انہوں نے بنا دیا. یہ ان کے اپنے الفاظ ہیں. تو عطر اللہ صاحب کی بڑی تعریف کر رہے ہیں, ایک آدھ فیصلہ آنے دیں پھر دیکھیں عمران خان جو ہے ان کا چیف الیکشن کمشنر والا ہی حال کریں گے. لیکن فی الحال عمران خان کا خیال ہے کہ زبردست جوڈیشری کام کر رہی ہے ان کے حق میں, اور فوج کو بھی ویسے کام کرنا چاہیے. تو میرا اپنا ماننا یہ ہے کہ چونکہ نیوٹرلٹی کا دور ہے لہٰذا کچھ لوگ ایسے ہیں جو عمران خان کو سہولت فراہم کر رہے ہیں اور وہ اس سے مستفید ہو رہے ہیں.